بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرام، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے احرام پوش فقراء کو بعد مجاہدات جو تعلیم فرماتے تھے اور ان پر خرقہ پوش احرام پوش کس طرح کاربند ہوتے تھے اور اس سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فرمان پر اپنی پوری زندگی گزار دیتے تھے، یہ تمام تر واقعات آج کی ویڈیو میں ان پر بات کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے مشکوٰۃ النخانیہ۔ حضور انور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں اگرچہ عطا و بخشش کا لنگر جاری رہتا تھا، مگر جیسا کہ مذکور ہوا ہے آپ نے تعلیمات سے بھی مستفید فرمایا اور آپ کی روحانیت نے تعلیم میں بھی وہ شان خصوصیت دکھائی جو اپنی نظیر آپ ہے۔ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ حاضر و غائب کو ناکام نہیں چھوڑا، طالبان صادق نے جو خواہش کی اس میں کامیاب ہوئے اور حضور انور نے خدا کی تمام نعمتوں سے مستفید فرمایا۔ جس طرح سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات نہایت محتمل بالشان اور عرفہ والا تھی، اس طرح وابستگان دامن دولت نے بھی ایسی ثابت قدمی اور سرگرمی دکھائی جو استقلال و مردانگی کی دلیل روشن ثابت ہو کر رہی۔ اگر کسی حلقہ گوش کے واسطے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مجاہدہ تعلیم فرمایا تو وہ بھی ایسا دیکھا گیا ہے جو نہایت دشوار اور بظاہر فطرت انسانی کے خلاف ہے، مگر طالبین کے جذبات عشق و محبت اور حضور انور کے حسن خداداد اور روحانی تصرفات نے وہ کرشمہ دکھایا جو حیرت کی نگاہوں سے دیکھا گیا اور جس کی پابندی بغیر کمال عشق قطعی ناممکن ہے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں جو مصائب غلامان وارثی نے برداشت کیے، ان کا خیال آنے سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو عارضی اور وقتی مجاہدہ قریب ہر مرید کو پیش آیا ہوگا، مگر تمثیلاً ایسے مجاہدات کا ذکر کیا جاتا ہے جو عدیم المثال ہیں اور جن کی نہایت تعجب اور حیرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ مستقیم شاہ صاحب مقیم اجمیر شریف کو حکم ہوا کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو حکم فرمایا کہ اب آنکھ نہ کھولنا اور دنیا کی کسی چیز کو نہ دیکھنا۔ چنانچہ 70 برس سے زائد زمانہ ہو گیا، اس مطیع حکم وارث نے آنکھ نہ کھولی اور دنیا کی کسی چیز کو نہ دیکھا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک حکم پر انہوں نے 70 برس سے زائد کا عرصہ وہ تا یاد رہے، لیکن انہیں آنکھ نہ کھولی اور دنیا کی کسی چیز کو نہ دیکھا۔ 70 برس سے زائد زمانہ ہو گیا، اس مطیع حکم وارث نے آنکھ نہیں کھولی اور دنیا کی کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ حافظ گلاب شاہ صاحب وارثی اکبر آبادی کو یہ فرمان جاری ہوا کہ آنکھ نہ بند کرو، بیدار رہو۔ چنانچہ وہ اس سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم کے بعد 44 سال تک زندہ رہے اور نہ کبھی آنکھ بند کی نہ سوئے، ایک پتھر سے سہارا لگائے ہوئے بیٹھے رہتے تھے۔ عبدالرزاق شاہ صاحب وارثی کو حکم ہوا کہ بات نہ کرو۔ جناب شیدہ میاں صاحب اس حکم کا تفصیلی واقعہ رقم فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب موصوف ضلع بارہ-بنکی کے باشندے تھے، مگر باڑہ ضلع پٹنہ میں زیادہ قیام رہتا تھا۔ ایک مرتبہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ بانکی پور میں خان بہادر مولوی افضل امام صاحب کے مکان پر قیام پذیر تھے۔ بہادر علی خان صاحب رئیس باڑہ کے ہمراہ عبدالرزاق شاہ صاحب بھی حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے اور شاید بے محل ان کی زبان سے کوئی بات نکل گئی۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چپ رہو۔ اسی وقت سے شاہ صاحب موصوف خاموش ہو گئے اور حضور کی مراجعت کے بعد بھی آپ ضروریات کی باتوں کو اشاروں سے بتاتے تھے۔ 2 سال کے بعد جب سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ پھر بانکی پور تشریف لے گئے تو چند مقتدر حضرات عبدالرزاق شاہ صاحب کو اپنی ہمراہ حضور کی خدمت عالی میں لائے اور سب نے یک زبان ہو کر عرض کیا کہ ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا بات کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ صاحب کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ شاہ صاحب خاموش رہے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑے سکوت کے بعد مسکرا کر فرمایا وہ زاداری کے خلاف ہے، اب کیا بولو گے؟ تھوڑی عمر جو باقی ہے اس کو یوں ہی کاٹ دو۔ یہ سن کر شاہ صاحب کے آنسو بہنے لگے۔ پھر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے متبسم ہو کر مسکرا کر فرمایا کہ عبدالرزاق شاہ، دنیا میں تو کیا بولو گے، قبر میں بھی منکر نکیر کو جواب نہ دینا۔ اس کے بعد منہ پر ہاتھ رکھ کر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ ارشاد فرمایا، عجیب جوش کے لہجے میں ارشاد فرمایا کہ عبدالرزاق شاہ، قیامت کے دن اگر خدا بھی سوال کرے تو جواب نہ دینا۔ یہ حکم سن کر شاہ صاحب تو نہایت محظوظ و مسرور ہو کر قدم بوس ہوئے
اور تمام حاضرین دیر تک مقیف رہے اور ایک ہی سال کے اندر شاہ عبدالرزاق صاحب نے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور ان کی روح نے قفس عنصری سے رہائی پائی۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح خدا بخش صاحب کو غلہ کے ساتھ حیوانیات بلکہ جمع نباتات کی بھی ممانعت تھی۔ چند روز تک پانی میں راکھ گھول کر پیتے رہے۔ آخر یہ حکم ہوا کہ اس محدود مقام پر جو چیز خود پیدا ہو جائے اس کو بغیر نمک مرچ کے کھا لیا کرو۔ چنانچہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم پر انہوں نے 36 سال تک اس صابر و کانہ مرد نے خدا نے وہاں کی گھاس پھوس کھا کر گزارا کیا۔ حضور انور کی محبت کا کرشمہ تھا کہ ایسے سخت اور دشوار حکم کی پابندی میں شاہ خدا بخش صاحب سے آخر وقت تک ایسی ثابت قدمی اور استقلال کا اظہار ہوا جو عدیم المثال ہے۔ اسی طرح سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جنگلی شاہ صاحب حضور انور کے ایک فقیر تھے جو ریاست محمود آباد کے راستے میں ایک جنگل میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس راستے سے گزر رہے تھے۔ مرزا محمد ابراہیم بیگ صاحب شیدہ وارثی حضور انور کے ہمراہ تھے۔ مرزا صاحب کا بیان ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر راہ میں قیام فرمایا۔ ایک درویش نے اس میں حق کی ضرب لگائی اور جنگل سے نکل کر قدم بوس ہوئے۔ چند منٹ کے بعد آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جنگلی شاہ جاؤ۔ یہ حکم سن کر وہ چلے گئے۔ ان کو وحشت آ گئی۔ صورت دیکھ کر وہ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ یہ کون تھے؟ فرمایا، یہ پہلے بہت خوشحال اور قابل شخص تھا مگر جب سے فقیر ہوا ہے ہم نے کہہ دیا ہے کہ جانوروں کے ساتھ رہا کرو۔ تو مرزا محمد ابراہیم سے بیگ صاحب شیدہ وارثی ناقل ہیں کہ میراث شاہ صاحب باگلپوری جو پہلے ہندو تھے اور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں ترک دنیا پر مائل ہوئے، انہوں نے ایک مرتبہ مجھے فرمایا کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے التماس کر دو کہ مجھے کوئی جوگ تعلیم فرما دیں۔ شاہ صاحب کی یہ خواہش جب میں نے حضور انور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی تو انہوں نے کہا کہ اس شخص کو کہہ دو کہ بھوگ میں جوگ کرے۔ میں نے دست بدستہ التماس کیا کہ میں خود نہیں جانتا ان کو بھوگ میں جوگ کیوں کر سمجھاؤں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے وہ چیز کھا کر پیٹ بھرے جو اپنی جنس کا تخم ہو، مثال کے طور پر آلو، شکرقند وغیرہ، کیونکہ یہ خود تخم ہے۔ اگر ان کو کھایا جائے تو گویا ان کا تخم قطع ہوا۔ آم، خربوزہ، کدو وغیرہ کا مغز کھائیں اور تخم کی حفاظت کریں۔ جب اس کی عادت ہو جائے تو اس مغز کھانا بھی ترک کر دیں اور دفع اشتیاق کے لیے پھلوں کو سونگھ لیا کریں۔ جب اس پر قدرت ہو جائے تو سونگھنا بھی بند کر دیں اور تسکین نفس کے لیے صرف دیکھ لیا کریں، اور جب اتنی قوت ہو جائے تو دیکھنا اصل بھوگ میں جوگ ہے۔ اس ہدایت کے مطابق شاہ صاحب نے عمل کیا تھا مگر افسوس ہے کہ بہت جلد ان کا اس دنیا سے انتقال ہوا۔ معلوم نہیں کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد پر انہوں نے کس حد تک عبور حاصل کیا تھا۔ تو ناظرین، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی خرقہ پوش رام پوشوں کو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح ان کو ہدایت اور حکم فرماتے تھے تو انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اسی حکم پر گزار دی۔ تو مزید معلوماتی ویڈیوز اور مزید جو خرقہ پوش رام پوشوں کے واقعہ وہ آئندہ کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز جاننے کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل دیکھتے رہیے اور یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔